خیر میں عرض کر رہا تھا کہ نبی مبعوث من اللہ ہے اور نبی معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو گناہ سے بچاتا ہے، اللہ اپنے نبی کو گناہ سے بچاتا ہے، اللہ نبی سے گناہ کو دور رکھتا ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اللہ نبی کو گناہ کو نبی سے دور رکھتا ہے۔ معصوم کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، معصوم اس میں مفعول ہے جس کا معنی یہ ہے اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ کیوں؟ توجہ رکھنا، اگر نبوت وہبی چیز نہ ہوتی، کسبی ہوتی، نبی اعلان نبوت خود کرتا تو گناہوں سے خود بچتا، نبی اپنے سر پہ تاج نبوت خود سجاتا تو نبی خود گناہوں سے بچتا، کیونکہ نبوت وہبی چیز ہے، جو اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے وہی اللہ اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ اگر چھوٹا بچہ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ خود نہیں آتا، ماں باپ کے ملنے سے آتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہنے سے آتا ہے، خود نہیں آتا۔ لہٰذا اگر چھوٹا بچہ ہو اور سردی میں ننگے پاؤں باہر نکل جائے تو بچے پر ملامت کوئی نہیں کرتا، ماں پہ ملامت کرتے ہیں، تینوں جمن دا شوق سی، اس کو سنبھالتی کیوں نہیں؟ بچے پر نہیں، ماں پر۔ کیوں؟ بچہ آیا نہیں ہے، ماں نے جنا ہے۔ اسی طرح اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے۔ اگر نبی سے گناہ ہو جاتا تو لوگ نبی کو تانا نہ دیتے، اللہ کی ذات کو متون کرتے کہ نبوت دی ہے تو ان کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ تو نبی مبعوث من اللہ بھی ہے اور معصوم عن الخطا بھی ہے۔ معصوم عن الخطا یہ مبعوث من اللہ کو لازم ہے، اس کے بغیر آگے کام چلتا ہی نہیں ہے۔ نبی معصوم عن الخطا کیوں ہوتا ہے؟ ذرا توجہ رکھنا۔ اللہ رب العزت انسان کو دو چیزوں سے پیدا فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، نمبر 1 مٹی، نمبر 2 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ بندے کے اندر روح کو ڈالتے ہیں۔ تو ایک بدن جو مٹی سے بنتا ہے اور ایک روح جو عالم امر آسمان سے آتی ہے۔ تو چونکہ انسان دو چیزوں کا نام ہے، اس لیے مٹی کا جو بدن ہے اس کو غذا چاہیے، اور اگر بیمار ہو تو دوا چاہیے۔ یہ بدن چونکہ مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا اور دوا دونوں اللہ مٹی سے بناتے ہیں، اور روح آسمان سے آتی ہے عالم امر سے، اس لیے اگر روح کو غذا بھی چاہیے، بیمار ہو تو دوا بھی چاہیے۔ تو روح آسمانی چیز ہے، اس روح کی خوراک بھی آسمان سے آتی ہے جو کہ وہی ہے۔ اگر یہ بدن بیمار ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر چاہیے، اس کے ڈاکٹر کو حکیم اور طبیب کہتے ہیں، اس کو طبیب چاہیے، اس کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں۔ اور اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کو بھی ڈاکٹر چاہیے، اور روح کے ڈاکٹر کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ روح کے ڈاکٹر کو توجہ رکھنا، یہ جسم بیمار ہو جائے مٹی والا، اس کو ڈاکٹر چاہیے، اس کے ڈاکٹر کا طبیب چاہیے، اس کے طبیب کا نام ڈاکٹر اور حکیم ہے۔ اور روح بیمار ہو جائے تو اس کو بھی طبیب چاہیے، اس کے طبیب کا نام نبی اور رسول ہے۔ اور یہ ہمارا عرفی ضابطہ ہے، ہمارے عرف میں ہے کہ جو طبیب جس مرض کا معالج ہوتا ہے، مرض میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہوتا ہے۔ نبی امراض جسمانیہ کے معالج بن کے نہیں آتے، اس لیے نبی میں جسمانی مرض آ جائے تو نبی کا عیب نہیں ہوتا۔ اور نبی چونکہ امراض روحانیہ کے معالج ہیں اور مرض روحانی کا نام گناہ ہے، تو نبی کا خود گناہ میں مبتلا ہونا یہ پیغمبر کا عیب ہے، اس لیے اللہ اپنے پیغمبر کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔